امام حسن کبھی بھی سخت جملہ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی زندگی میں کبھی کسی نے ان سے گالیاں سنی، کبھی نہیں ہوا۔ حضرت امام حسن بہت بردبار کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ برداشت کی طاقت رکھنے والا امام حسن کے اندر یہ جذبہ تھا، کبھی کسی کے خلاف سخت جملہ استعمال نہیں کیا۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، مروان یہ جس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب امیر معاویہ نے ملک شام میں خلافت کا اعلان کیا تو مروان کو مدینے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ وفات کے بعد جب امیر معاویہ نے ملک شام میں خلافت کا اعلان کیا تو مروان کو مدینے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ وفات کے بعد جب امیر معاویہ نے ملک شام میں خلافت کا اعلان کیا تو مروان کو مدینے کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ یہ مروان سخت قسم کا آدمی تھا۔ اس کی پیدائش میں فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، گرگٹ کا بچہ گرگٹ پیدا ہو گیا۔ یہ مروان بن حکم، یہ وہ شخص ہے مدینے کا حاکم بنا تھا، یہ خطبہ دیتا تھا اور خطبے میں سخت جملے حضرت امام حسن کے بارے میں کہتا تھا، اور امام حسن بیٹھے ہوئے سنتے تھے خطبے، ان کے باپ کو گالیاں دیتا تھا اور حضرت امام حسن کو بولتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور بھی لوگ تھے، مروان بیٹھا ہوا ہے، اس نے تانا مارتے ہوئے یہ کہا کہ ایسا شخص ہے، میں اس کے باپ کے بارے میں کہتا ہوں تو یہ کہتا ہے میری ماں گھوڑی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدہ کائنات کی طرف بھی اس نے بد زبانی کی تھی۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، اتنا سخت جملہ سامنے کہنے کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہ کہتے تھے، کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا نواز رسول جگر گوشے بطول حسن مجتبی کے متعلق ایسا کہتا ہے۔ حضرت امام حسن یہ کہتے کہ اے لوگوں، تم سب کے سامنے اللہ نے مجھے سورج کی طرح ظاہر رکھا ہے، میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، اور جو کچھ مروان کہتا ہے اگر میں بدلے میں کچھ کہہ دوں تو اس کی بات کا بدلہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے سب سے بہترین انتقام اللہ کی ذات سے۔ یا امام حسن کہتے تھے اس کے جملے اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں بدلہ لے لوں تو یہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے انتقام کم ہو جائے، اس لیے میں اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ بردباری، برداشت کی طاقت امام حسن کے اندر اتنی زیادہ تھی۔ ان کو گالیاں دی گئی ہیں، ان کے خلاف برا بھلا ان کے مدینے میں کہا جاتا رہا۔ بہرحال امام حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے اور 6 مہینے کے بعد دستبردار ہو گئے۔ اس اعتبار سے خلفائے راشدین میں حضرت امام حسن کا بھی نام آتا ہے۔ وہ 6 مہینے جو بچے تھے وہ خلافت راشدہ کے، اس میں امام حسن نے خلافت کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن شہزادوں کو چوما کرتے تھے ان شہزادوں نے خلافت کو یوں دے دیا۔ میرے عزیزوں، تخت پر بیٹھنا یہ کمال کی بات نہیں، نیچے چل کر کے بادشاہ بننا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ امام حسن خلافت سے دستبردار تو ہو گئے لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی۔ لوگوں کے دلوں میں ان کا جذبہ، ان کے لیے احترام کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ اخیر زمانے میں جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ پہلے آپ کو دودھ میں کوئی زہر دیا گیا، اور یہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہی آپ کو زہر دیا گیا رات کو ایسا تڑپتے تھے پوری، اور آپ کو جب بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی تو حکیم کو نہیں بلاتے تھے، دوڑ کر کے روضہ رسول کے پاس آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کو پکڑ کر کے لپٹ جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن کے منہ سے وہ زہر نکل جاتا یا قے ہو جاتی اور آپ کو آرام مل جاتا اور آپ آتے۔ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، دوسری مرتبہ بھی زہر دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر آپ روزے رسول پر آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے۔ لوگ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد مانگنا حرام ہے؟ ان کے نواسے زہر پینے کے بعد خود رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شفا کی امید سے جاتے کہ اگر میرے مصطفیٰ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری مرتبہ شربت میں ہیرے کی انی کاٹ کر کے، ٹکڑے کر کے، ہیرا جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاؤڈر، یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا، اور جیسے ہی یہ پلایا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے منہ سے باہر آ گئی۔ ہیرا اگر کٹا ہوا ہیرا اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو پوری انتڑیوں کو اور کلیجے کو سب کو پھاڑ دیتا ہے۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرے کی انی کاٹ کر کے شربت میں ملا کر پلایا گیا، اور انتڑیاں کٹ کر کے جب باہر آتی تھی اس وقت بھی آپ روضہ رسول کے پاس تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھے اور آپ لپٹ کر کے روتے تھے اور کہتے تھے بھائی جان، آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو زہر دیا اور کون یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بتا دے۔ حضرت امام حسن کیا کہتے اپنے سگے بھائی امام حسین سے؟ کہتے جس کے بارے میں مجھے شک ہے اور اگر وہ نہیں ہوا حقیقت میں تو بلا وجہ میں کسی ایک شخص کے اوپر تہمت لگانے کے جرم میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔
اگر وہی شخص ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میرے کہنے کے بعد، اگر وہی شخص ہے تو اس کو تو تم قتل کر ڈالو گے، اور شک میں ایک آدمی کا قتل ہمیشہ سر پر بوجھ رہتا ہے، اسی لیے میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور ایک وصیت امام حسن کی یہ تھی، سنیے، بڑی دردناک بات ہے۔ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بھائی امام حسین سے کہا، میرے چھوٹے بھائی، میری یہ خواہش ہے، میرا جب انتقال ہو تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں، ان کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دفن ہے، حسن کو بھی جگہ دے دی جائے، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور اگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تعارض کرے یا کوئی معاملہ پیش آنے لگ جائے تو پھر تمہارے لیے وصیت ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ انتقال ہو گیا، آپ کی جنازہ پڑھی گئی، فرمایا گیا کہ اس دن پورے مدینے میں آپ کے جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی، اتنے لوگوں کا مجمع، پورا مدینہ بھر گیا، بے اختیار لوگوں کی چیخیں نکلی تھی مدینہ طیبہ میں، کیونکہ امام حسن کو مدینہ طیبہ میں بچپن سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب حضرت امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے، ام المومنین اس وقت باحیات تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر کے کہا کہ میرے بھائی کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اگر وہ رسول اللہ کے پہلو میں رہیں گے تو یہ ان کا حق ہے۔ امام حسن کے لیے ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اور جب امام حسین آئے تو مدینے کا جو گورنر تھا مروان، جس کو گورنری دی گئی تھی، والی مدینہ بنا تھا، حاکم تھا، یہ آیا اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ جب یہاں پر عثمان بن عفان نہیں دفن ہوئے تو پھر میں علی کے بیٹے کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دے سکتا۔ تلوار نکل گئے۔ حضرت امام حسین نے بھی تلوار نکالی تھی اس وقت کہ نہیں، طاقت کے زور پر ہی صحیح میرے بھائی حسن کا یہ حق ہے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ لیکن جب یہ جنگ ہونے جیسی نوبت آئی تو حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے رسول اللہ کی حدیثوں کے راوی ہیں، وہ اس وقت امام حسین کے پاس آیا اور کہا، پہلے تو انہوں نے مروان کو اتنی ڈانٹ لگائی اور کہا، تو ظلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، تجھے پتا ہے کس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کے گھر سے پوری دنیا میں شریعت نکلی ہے، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل نہیں آتے تھے، تجھے پتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ سرفراہ شخص مروان جنگ پر آمادہ تھا تو حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو یہ سمجھایا، کہا، کیا آپ کو اپنے بڑے بھائی کی یہ وصیت یاد نہیں؟ امام حسن نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر اختلاف ہوا، کسی نے تعرض کیا تو زور زبردستی اور طاقت کا استعمال نہ کرنا، میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کرنا۔ امام حسین کو جیسی انہوں نے یہ وصیت یاد دلائی، حضرت امام حسین پیچھے ہٹ گئے۔ تاریخ کا بدترین باب ہے جب جنازہ باہر لے کر کے آئے اور حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس میں امام حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ گلیس جسے دنیا مروان کہتی ہے، وہ بدترین آدمی جس کے باپ پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس پلید نے کہا، ٹھہرو، ٹھہر جاؤ، میں مروان ابن حکم مدینے کا حاکم ہونے کے عنوان سے تم سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اے پسر حکم، بہتر ہے کہ تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان پر رحم کرو اور حسن ابن علی کے عزاداروں کے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم ابھی میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ اگر میں نے تلوار اٹھا لی تو تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جانتے ہیں یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن مشتبہ کے لاشیں پہ چلانا شروع۔ تلواریں نہ نکالو، پہلے میری بات سنو۔ حسین ابن علی کا کہنا ہے کہ میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میرے دفن کے وقت کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ حسین ابن علی کا کہنا ہے کہ بقیع کی طرف چلو، وہاں میرے بھائی کو دفنایا جائے گا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو، یزید کو اتنا برا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ارے مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے کافروں کو دیکھو کہ اگر وہ کوئی میت جاتی ہے کسی مسلمان کی تو وہ یوں کرتے ہیں، اتنا تو وہ کرتے ہیں، ان کو اتنا شعور ہے۔
इस पर क्या हुक्म शरा है। मैं बहस मुफ्ती कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मरने वाले का एहतराम तो एक काफिर भी करता है। वो मरवान कैसा पलीद था, जब अल्लाह अकबर नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे, तलवार से रोक दिया। और जब इमाम हुसैन ने कहा मैं दफन करूंगा, तो उसने इमाम हसन के जनाजे पे तीर चलाया है। बाज़ बातें यहां तक आती है, जनाजे हसन पे तीर चला है। सैयदा ज़ैनब ने एक बार कहा था, फातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं, एक हसन का जनाजा, एक हुसैन का जनाजा। हसन को तो 2 बार कफन मिला, हुसैन को तो 1 बार भी कफन न मिला। लोगों ने कहा हसन को 2 बार कफन कैसे मिला? तो कहा जब मरवान ने हसन के लाशे पे तीर चलाया, तो वो तीर लगा तो हसन के कफन से तीर खून की फुहार निकल पड़ी। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पे अब दूसरा कफन फिर लपेट, ताकि हसन को रंगीन कफन में चाहे वो लेकर के न जाए, बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी इमाम हसन की करामत है कि विसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हसन से कहा, इमाम हुसैन से कहा, शहजादा साहब, हसन की ये वसीयत थी कि मुझे हुजूर के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था अगर मरवान बीच में आड़े आए तो अम्मी के कदमों में दफन कर दें। आप इस पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन को अम्मी के कदमों में, सैयदा फातिमा के कदमों में दफन कर दिया गया। इमाम हसन की शहादत हुई और फिर इमाम हसन का जनाज़ा मुबारक जन्नतुल बकी में लाया गया और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में हज़रत इमाम हसन हमेशा के लिए दफन। ये तारीख रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक शहजादे की है। अब दौर का अमीर मुआविया का, ये हैरत की बात मैं आपको बताऊं, हैरत की बात कि सगा भाई है जियाद बिन अबी सुफियान, अमीर मुआविया के सगे भाई हैं जियाद नाम। ये सख्त दुश्मनी करते थे अमीर मुआविया से और बहुत कट्टर हामी थे मौला अली के। एक घर में हजरत अली बिन अबी तालिब के सख्त हामी थे और अमीर मुआविया से सख्त दूर। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद अमीर मुआविया ने अपनी अकल और दानाई से उनको कायल कर लिया और वापस उनको बुला लिया। ये निजाम इतना टाइट बना करके रखा था, अमीर मुआविया का डर था लोगों के अंदर। खिलाफत को अपनी ताकत से, अपनी जोर से उन्होंने हाँक करके, यहां तक के जो बर्बर कौम के लोग थे, ऐसी कौम के लिए अमीर मुआविया ने एक पूरी फौजी छावनी उनके यहाँ कायम कर दी, जिसका सिपह सालार उक़बा बिन नाफे को बनाया। वो हमेशा उनके ऊपर सवार रहते थे बर्बर कौम पर, और वो हमेशा उनकी फरमाबरदार रहती थी। तो हज़रत अमीर मुआविया ने कहा था, एक बात याद रखो, तराजू के दोनों पल्ले एक तरह ना रहने चाहिए, बल्कि मैं नरमी करता रहूं और तू सख्ती करता रहे, इसी से जमात में इंतशार से महफूज रहे। और उनको सख्ती करने का हुक्म था। हज़रत अमीर मुआविया गले लगाते थे, उनकी सियासत थी। हाँ, हुए हैं मामलात, जो ना अहल थे वो हज़रत अली को गालियां देते थे मिंबर पर बैठ करके, सब वो शितम करते थे। खुद मैंने बताया, मरवान बिन हकम जो मदीने का गवर्नर था, वो हज़रत अली की शान में बुरा भला कहता। ये सब तो चलता रहा। एक साहबी हज्र बिन आदी जो हज़रत अली के कट्टर हामी थे, उनका कत्ल हो गया इसी बात पर। वो हज़रत अमीर मुआविया को और मुगीरा बिन शोबा को बहुत सख्त जुमले कहते थे कि तुम लोग ना अहल लोग खिलाफत में आ गए, रसूलुल्लाह के घर वालों की खिलाफत है। इस बात पर हज़रत अमीर मुआविया उनको नजराने भेजते थे, उनको तोहफे देते थे। मुगीरा बिन शोबा भी उनके वजीफे बढ़ा देते थे, हालांकि उनके सख्त जुमले सुनते थे हज्र बिन आदी के। हज्र बिन आदी कौन है बताऊं मैं आपको? हज्र बिन आदी इंटरनेट पर सर्च करके देख लें। ये हज्र बिन आदी वो सहाबी हैं कि अभी 2011-12 में मुल्क के शाम में जब ये रेवोल्यूशन की जंग शुरू हुई, अभी तक जंग चल रही ना, वहां पर बमबारियां हुई तो हज्र बिन अदी की कब्र पर बम गिरा और पूरा टूट गया और हज्र बिन अदी की कब्र खुल गई तो हजरत हज्र बिन अदी का जिस्म मुबारक साफ उसी तरह से निकाला गया। साहबी रसूल का जिस्म पाक, उनकी तस्वीर भी फैली हुई इंटरनेट पर। मुल्क के शाम में हज्र बिन अदी के मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कट्टर हामी लोगों में से हैं। 1400 साल के बाद मेरे अजीजों, जिसमें अक़दस साफ इसी तरह से निकाला गया है, आप देख सकते हैं इसी तरह से निकाला गया और दूसरी जगह बाहिफाजत दफन किया गया है। जालिमों, अपनी आंखों से देखो और किन किन चीजों का इनकार करोगे। मेरे मुस्तफा के कदमों में रहने वाले गुलाम का जिस्म 14 सदियों तक महफूज है, तो उस रसूल कायनात के जिस्म का आलम क्या होगा? तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात बरज़खी की बात ही अलग है। बहरहाल ये हज्र बिन अदी वो सहाबी हैं, मुगीरा बिन शोबा उनसे सख्त जुमले सुनते थे, उनको नजरा नहीं देते थे। अमीर मुआविया के बारे में भी अगर कुछ कहते उनको वजीफा दे देते, कुछ नहीं कहते। हज्र बिन अदी अपनी आदत के मुताबिक मस्जिद में आए और ये नया जो है वो खुतबा दे रहा था, वो अपनी आदत के मुताबिक बातें कर रहा। हज्र बिन अदी खड़े हो गए और कहा, तुम सब कज़्ज़ाब हो, सबसे बड़े झूठे लोग हो। हकदार तो अली बिन अबी तालिब थे और जिस दिन वो गए हैं सूरज डूब चुका है।
حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے لگے. یہ جو والی بنا تھا کوفہ کا وہ کھڑا ہوا اور سیدھے آ کر حضرت حجر بن علی کو قتل کر دیا. کوفے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن میں علی ابن ابی طالب کی اہانت سننے کی تاب نہیں ہے، بالکل. جن میں سے کچھ یہاں اس وقت مسجد میں بھی موجود ہیں. تم جانتے ہو اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ جس کی تم عیب گوئی اور مذمت کر رہے ہو ان کی فضیلتیں اس شخص سے کہیں بڑھ کر ہیں جس کے تم اوصاف بیان کر رہے ہو. وہ جو خدا کو بزرگ و برتر نہیں سمجھتا وہ کس طرح خلق خدا کو لائق احترام جان سکتا ہے؟ میں نہ تو امت سے خارج ہوا ہوں اور نہ ہی کبھی ہوں گا اور اپنی بیعت پر بھی بدستور قائم ہوں. لیکن علی کی شان میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. اے والی کوفہ، خبردار، علی پر لعنت ملامت کرنا بند کرو. حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے. ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا. وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستقل حاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا. وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش ہے 1000 سال پہلے. وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا. صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے. اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا. اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے. ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا. اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں. میں علی کو برا کہوں؟ نعوذ باللہ. اس علی کو جو مظہر صفات خدا اور مجسم پیکر عدالت ہے. میں حقیقت پر پردہ ڈالتا ہوں اور خدا بند عالم کی ناراضگی مول لے لوں اور بہشت کے دروازے خود پر بند کر دوں اور اپنے لیے جہنم خرید لوں. نہیں، کبھی نہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں حجر بن ہدائے. وہ جو علی پر دشنام ترازی کرتا ہے مکار اور چال باز ہے. وہ قابیل کی باقیات اور شیطان کا پیروکار ہے. آج کے بعد کوفے میں توہین امیر المومنین علی ابن ابی طالب ممنوع ہے. اللہ اکبر. اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے. اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی. تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے. قیامت والے دن پل صراط پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا. ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر. میری زنجیروں کو مت کھولنا، نہ میرے بدن سے خون صاف کرنا. مجھے اسی لباس اور انہی زنجیروں کے ساتھ دفن کرنا. میں بروز محشر اسی خون آلودہ لباس اور انہی زنجیروں کے ساتھ معاویہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا، سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے. تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے، مسند امام احمد اور مسند الحاکم میں موجود ہے، شعیب الروت نے کہا حدیث صحیح ہے. کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا؟ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گھریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں. تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا. لوگوں کو حدیثیں سنانی، کس کو؟ اما عائشہ کو. اور پھر کہا کہ اما یہ بتائیں آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی، اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ تو
آپ کو مال غنیمت میں سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا، اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں، یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا اماں یہ کام چھوڑیں، ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں. آپ اندازہ کریں. اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی وہ جناب جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویہ میں لگ جائے. تو ہڈی ہنسی بھی دستی ہے کہ روایتاں کسی نے کڑیاں ہونی نے، کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی شخص کہے گا جس کے بھائی قتل ہوئے ہوں، جس نے اتنے قتل عام دیکھا ہو. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی. جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی. تو یہ وہ کہانیاں بنا بنا کے بتاتے ہیں. تو اب اس پورے سینیریو میں دیکھیں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بڑا قلق تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے اوپر، اس لیے انہوں نے یہ بات کی. صحابی رسول تو یہ معاملات تو ہوتے رہے، لیکن وہ اخیر زمانہ ان کا، ظاہر سی بات ہے ان کی عمر جب 80 سال کے قریب تھی، 80 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی. اب ان کے حالات جو سخت تاریخ کے لیے بدلاؤ کے ہیں وہ ایک ہی ہے. پھر بھی میں ادب کے دائرے میں عرض کرتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کو بعض لوگوں نے آ کر مشورہ دیا کہ آپ کا دور ختم ہونے والا ہے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو اعلان کر دیجئے میرے بعد یہ خلیفہ ہے. مسلمانوں کو ویسے بھی خلیفہ کی بات ماننا ضروری ہے، آپ کی بات سب لوگ مان لیں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ لوگوں نے آ کر کہا تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ ان کی بیماری کا وقت تھا، کہا بتاؤ میں کس کا اعلان کروں. چاپلوس لوگ تھے، چاپلوسی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ خلافت زیب جیتی ہے، آپ کا بیٹا یزید ہے، اس کو آپ خلیفہ کا اعلان کر دیجیے. یہاں سے اب تاریخ بدل جاتی ہے. اسلامی تاریخ یہاں آ کر کے بہت سخت ہو گئی ہے. لیکن پھر کچھ بڑے بڑے لوگ بھی آئے، کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اب خلیفہ کے انتخاب کے لیے، کیونکہ حضرت امام حسن سے جو صلح ہوئی تھی وہ تو اس بات پر ہوئی تھی نا، امیر معاویہ کے بعد خلافت امام حسن کو جائے گی، لیکن امام حسن تو شہید ہو گئے، اب کون ہے؟ تو بہت سارے لوگ اس وقت جو موجود تھے انہوں نے اس بات کا وروध بھی کیا، انکار بھی کیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سب معاملات تھے. انہوں نے پھر مغیرہ بن شعبہ کو بلایا جو کوفہ کے گورنر تھے، زیاد بن ابی سفیان کو بلایا، پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ کہنا چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم لوگوں کو سنبھال لیں گے جیسے 20 سال سے سنبھال رہے ہیں. تو امیر معاویہ نے خط لکھ دیا سب کے نام پر کہ میری زندگی آخر دور کو پہنچ چکی ہے، اے مسلمانوں میں اپنی زندگی میں اعلان کرتا ہوں میرے بعد میرا بیٹا یزید بن معاویہ تخت خلافت کا جانشین ہے. یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید اس مغمود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے. اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا. وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی. کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر تھی، لیکن شاید یہ اس لیے آئی تھی، بدبخت عورت اس لیے آئی تھی کہ وہ امام حسن پاک کو زہر دے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے. اس کا تعلق مروان سے تھا تو مروان کے ذریعے سے اس کو جو ہے احکامات آتے تھے شام سے، اور پھر جو ہے جعدہ نے زہر دیا امام حسن کو. مغیرہ بن شعبہ لے کر کے گئے، انہوں نے تو نافذ کر دیا. زیاد بن ابی سفیان جو تھے انہوں نے بھی نافذ کر دیا. اب مدینے کا مسئلہ تھا، مدینے میں مروان تھا، مروان کو لکھ کر کے بھیجا گیا لیکن اس میں نام نہیں لکھا گیا. پہلے خط میں یہ لکھا گیا کہ امیر معاویہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں جنگ نہ ہو، اس لیے اپنی زندگی میں کسی کے خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. مروان نے سارے بڑے صحابہ کو بھی بلایا جو موجود تھے، سب سے یہ مشورہ لیا کہ خلیفہ وقت امیر معاویہ کا یہ کہنا ہے، ان کی رائے ہے. سبوں نے کہا اچھا ہی ہوگا، پھر ایک نئے خلیفہ کو چننے کے لیے لڑائیاں ہوں گی، امیر معاویہ اگر اعلان کریں گے تو کسی اچھے کا کریں، کیونکہ نام نہیں تھا اس وقت. سب مدینے والے اس بات پر راضی ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد امیر معاویہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سب معاملہ ٹھیک ہے، راضی ہیں، تو دوسرے خط میں انہوں نے بھیجا کہ ہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بیٹا یزید تخت خلافت کا جانشین. یہ خط جیسی آیا، مروان نے آپ جن لوگوں کو بلایا اس میں بہت سارے لوگ تھے، تابعین اور صحابہ. اس نے کہا امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کے خلافت کا اعلان کیا ہے. سب سے پہلے اب مروان نے جو بات کہی یہ کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر
अमीर मुआविया अपने बेटे को खलीफा का ऐलान कर रहे हैं। तो हजरत अब्दुर्रहमान खड़े हो गए, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, कहा झूठ बोल रहे हो, ये कहो रसूलुल्लाह की सुन्नत और अबू बकर उमर की सुन्नत नहीं, ईसाई बादशाह हिरकल और अजीमुर रोम की सुन्नत पर, कि उनके यहाँ एक बादशाह मरता है तो बेटा खलीफा बनता है। इस्लाम में ऐसा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अबू बकर और उमर की सुन्नत होती तो अबू बकर ने अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया, उमर ने अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया, बल्कि इन खुलफा ने अपने खानदान को खिलाफत से दूर रखा, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर खड़े हो गए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये दो बड़े साहबा थे, इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने ये सोचा था कि अमीर मुआविया इस मामले में अच्छा करेंगे, खैर खाई का उनके साथ हमारा मामला था, लेकिन हम उनकी खिलाफत को सिर्फ इसलिए तस्लीम किए हुए थे 20 साल से अमीर मुआविया की कि हम जंगें देख चुके थे, मुसलमानों का खून न बहे, लेकिन हमने उनको तस्लीम किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब अमीर मुआविया के खानदान में भी ये चलता रह जाए सहाबा में से। अब आई बात इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मदीने में मौजूद थे। आपके पास ये बात आई तो आपने भी उसका रद्द कर दिया। ये मामलात अभी चल रहे थे और जमाना तारीख हिजरी का 60वीं हिजरी को पहुंचा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को 50 साल गुजर चुके थे। अमीर मुआविया एक दिन बीमारी की हालत में इस दारे फानी को कूच कर गए, इंतकाल हो गया। खिलाफत का मामला लटक गया और इस तरह कि उन्होंने ऑलरेडी ऐलान तो कर दिया था, आधा ऐलान, और सबको मुद्दी नहीं बना लिए, सबके साथ मंजूरी नहीं हुई, इसलिए खिलाफत का मामला लटका हुआ था।